नाज़रीन, कुछ दिन पहले दी इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की मईशत के बेहतर अशारिये दिखाए गए थे और बताया गया था कि कोविड पेंडेमिक के दौरान दुनिया भर की मईशतों में जो ज़वाल पजीरी की जानिब गामजन हुई, उनमें से बेहतरी की तरफ उठती हुई मईशत पाकिस्तान की मईशत थी, जिसे अपोजिशन ने रिजेक्ट किया। पाकिस्तान के बेशतर मईशत दानों ने उस पर अपनी राय ये रखी कि ये ज़मीनी हकाइक से मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे वज़रा ने वो बढ़ चढ़ के बयान किया उसको, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी बेशतर मौक़ों पे अब उसका हवाला देते हैं। फिर आज एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान के अंदर करप्शन को मजीद ऊपर उठते हुए बयान किया गया है। बताया गया कि करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान मजीद ज़वाल पजीरी की जानिब गामजन है, जिसमें कानून की हुक्मरानी ना होना है और उसके साथ साथ बेशतर मौक़ों के ऊपर जो नए प्रोजेक्ट थे उसके अंदर धांधली का मौजूद होना है। यानी एहतसाब का अमल मजरू हुआ मजीद मौजूदा दौरे हुकूमत में। हुकूमत इसको डिनाई करती है, हुकूमत कहती है ये एक शख्स का बयानिया है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अब इसी पे हुकूमत पे चढ़ाई कर रही है। तो हम बात का आगाज करेंगे कि ये आलमी इदारों की जानिब से जारी करदा जो रिपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक से किस हद तक मुतरादिफ या मुखालिफ होती हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए, बेशतर मौक़ों के ऊपर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स शाया करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स को हुकूमत अपनी कारकर्दगी के तौर पे अवाम तक पहुंचाती है और कुछ रिपोर्ट्स को अपोजिशन हुकूमत के मुखालिफ लेके आती है। क्या समझते हैं, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक हर वक्त मुश्तरक होते हैं? देखिए, इसके दो पहलू आपने पहले खुद ही बताया कि क्या माशी पहलू, इकनॉमिक पहलू जो आप ब्लूमबर्ग की बात करते हैं या मुख्तलिफ मैगजीन जो इकोनॉमिस्ट हैं जो इकनॉमिक एनालिसिस करते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनको जो हकायक, जो उनकी इंटरेक्शन होता है किसी मुल्क में या और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उनके साथ, जिनके पास फिगर्स होते हैं, जिनके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो जिस तरह पेश करते हैं उस तरह वो बनाते हैं अपनी रिपोर्टें और पेश कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट इसका रिपोर्ट को ले रहे हैं, वो बेहतर इंडिकेटर्स जो ब्लूमबर्ग ने बताया, जिसका बार बार PTI या हुकूमत बात करती है, वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। क्योंकि जो असल देखें, अगर कहीं प्रोग्रेस हो रही है, कहीं तरक्की हो रही है, कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कहीं प्राइसेस का वीट ज़्यादा हो रही है, कोई चीनी ज़्यादा हो रही है, तो आपको नज़र आना चाहिए कि हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी बुनियादी एक सेक्टर है एग्रीकल्चर का। और ग्राउंड में ये है कि हर एक आम आदमी जो है वो पिसा हुआ है महंगाई में और 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात करते हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसको हम हाईलाइट करते हैं कि इस तरह की रिपोर्टें आना और उनको आगे पेश करना हुकूमत के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ एक उनको चाहिए कि एक बेहिस्सी वाली बात है। बेस लोग नहीं होते कि उसको भी कहना बजाय इसके कि जो हकायक है उन पर काम किया जाए। जहाँ इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की आज की रिपोर्ट है, मैं समझता हूँ अभी भी जो उन्होंने कहा है, उन्होंने 2-4 चीज़ें जो आपने पॉइंट आउट की हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जिस तरह करप्शन हो रही है हर एक, लेकिन वो उन्होंने दूसरी तरफ नहीं चीज़ें देखी। जो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं, जो निचले की सतह पे, आप भी मेरा हल लोगों से मिलते होंगे, मेरा तो क्योंकि हम तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, नीचे जो निचली सतह पे अदारे हैं, जो आम आदमी का जिनके साथ रोजमर्रा के उनके साथ राब्ता होता है या उनको मामला उनके साथ वास्ता पड़ता है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो रेवेन्यू वाले हैं या कोई भी है, वहाँ अंत मचा हुआ है। कोई फ्री फॉर ऑल है, वहाँ नीचे पंजाब में जाके देखें तो हैरान बंदा रह जाता है। और जो अफसरान थे पहले, मैंने इस तरह नहीं देखा जिस खुल्लम खुल्ला जिस तरह फैसले लेते हैं या राना साहब, ये मामला जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस बात को मैं भी मानता हूँ, मैंने भी फील्ड में देखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंतहा दर्जे की करप्शन बढ़ चुकी है। कोई एक नौकरी हो, कोई एक काम हो, पहले से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
رانا صاحب ذرا سیاست پہ آ جاتے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے ہیں اس بات پہ کہ 23 مارچ کو ہی ہم نے اسلام آباد جانا ہے. 23 مارچ کو وزرائے خارجہ کانفرنس بھی ہے. مسلم لیگ نون ہمیشہ یہ سٹینڈ لیتی رہی ہے کہ جب کوئی مہمان آنا ہو پاکستان کا جس میں پاکستان کی عزت کا معاملہ ہو تو اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو کیا پھر اب جب وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوگی 23 مارچ ہوگا اور اہم اداروں کے حوالے ہوگا سارا اسلام آباد, اس وقت میں کیا احتجاج بہتر ہے؟ دیکھیں جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ ہوا تھا 23 مارچ کا, تو اس وجہ سے یہ بات چلی ہوئی ہے 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے. تو میرا پریڈ اگر دیکھیں تو ایک مخصوص جگہ پہ ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہے اس کے مجھے ٹائم نہیں پتہ, لیکن آج میں نے مولانا صاحب کی بات ٹی وی پہ سنی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو پہنچنا ہے شام کے ٹائم پہ, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی. چاہے پریڈ ہو, پریڈ بھی پتہ ہے آپ کو کتنے 2-3 گھنٹے ہوتی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے, ہم نے بھی وہاں پہ جاتے رہے ہیں پر مہمان کے. تو وہ چیزیں میرا خیال ہے ایسی ہیں جس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اور پھر احتجاج اسلام آباد ایک خاص جگہ پہ نہیں, پاکستان سارے میں احتجاج ہونے. یہ تو پریڈ تو نہیں رانا صاحب, کیا احتجاج کی تاریخ ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے کرنے سے کوئی مسئلہ ہو جانا تھا؟ یہ دیکھیں میرا جو میٹنگ ہوئی ہے, جو وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں ہماری طرف سے بھی, انہوں نے ڈسکس یقینی طور پہ یہ جو فیکٹر ہے جو 23 مارچ والا ڈسکس کیا ہوگا. اور یقینی طور پہ جو یہ لوگ ہیں ان کی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی خدا خاص ایسی بات ہو جس سے ملک کو کوئی تھوڑا سی امبیرسمنٹ ہو. تو میرا خیال ہے انہوں نے ضرور اس کا کوئی پروگرام, اس کی تفصیل مل جائے گی, لیکن یقینی طور پہ انہوں نے کوئی اس پہ کچھ غور و خوض کر کے پھر یہ معاملہ کیا ہوگا آج کی میٹنگ میں, جو میں نے سنا. کیونکہ میں تو اس میں نہیں ہوتا, ہمارے جو ہوتے ہیں لوگ, بلکہ آج تو سربراہی میٹنگ تھی جس میں شہباز صاحب بھی تھے اور میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, مریم بی بی بھی تھی اور شاہد خاقان صاحب وغیرہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اتنی پولیٹیکل شخصیت ساری اکٹھی ہوئی ہوں, اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہ ہوں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارے, دونوں یقینی طور پہ یہ چیز ڈسکس. پھر رانا صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اب تک کا یہی فیصلہ ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا, اگر آج سے 10 دن بعد 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد تاریخ تبدیل کر دی جاتی ہے, تو پھر یہ پوچھنا بنتا ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ تبدیل کی گئی؟ نہیں, یقینی طور پہ دیکھیں پوچھنا تو ہر وقت ہی بنتا ہے. اگر کوئی چیز بھی کسی کے ذہن میں آتی ہے تو میرا حال ہے یہ تو اب جمہوریت کے علاوہ اب میرا حال ہے میڈیا اتنا اس کا پرو ایکٹیو قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ تو ہر چیز پوچھتے ہیں اور ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے, اور بڑی اچھی بات ہے, اس سے اصلاح کی بھی گنجائش ہوتی ہے. لیکن پوچھنا اس وقت بھی بنے گا جس طرح آج پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی چیزیں مزید سامنے آتی ہیں, ایسی چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں, تو اس پہ میرا خیال ہے کوئی دوبارہ غور کرنا کوئی ایسی چیز نہیں بنتے. کوئی خدا نخواستہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو جمہوری ایک سسٹم میں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک چیز ہو گیا تو خدا نخواستہ وہ کوئی صحیفہ ہو گیا ہے. وہ تو سوچ جب بھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو یقینی طور پہ آپ سوال کریں گے تو اس کا پتہ چل جائے گا آپ. رانا صاحب, آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ڈی ایم میں سب سے بڑی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے. قومی اسمبلی کے اندر آپ اہم ترین آپ کے پاس پوزیشن ہے, پارٹی میں آپ کی رائے کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے. یہ جو مارچ ہو رہا ہے لازمی بات ہے اس کی تیاری مسلم لیگ نون کر رہی ہے. ایک تو یہ بتا دیں کیا میزبان اسلام آباد میں مسلم لیگ نون ہوگی, اور دوسرا کیا یہ مارچ جو ہے 23 مارچ کو وہاں پہنچ کے 26 مارچ 27 مارچ کو ختم ہو جائے گا, یا حکومت کے خاتمے تک وہیں پہ رہیں گے؟ رائے کیا ہے؟ رائے میں نہیں فیصلہ نہیں پوچھ رہا, رائے کیا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا وہ خیال ہے کہ یہ ایک جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اس حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. اور یہ لانگ مارچ وہ ہم کہتے ہیں یہ پرامن ہوگا, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, اور ادھر جب آئیں گے تو اس وقت جو پرانا ہمارے جو فیصلہ تھا تو یہی تھا جب یہاں پہنچیں گے اسلام آباد تو اس وقت فیصلہ کیا جائے گا
کہ دھرنا 1 دن کا ہونا ہے، 2 دن کا ہونا ہے، 4 دن کا ہونا ہے، 10 دن کا ہونا ہے، یا خاتمے گورنمنٹ کے خاتمے تک ہونا ہے. تو یہ چیزیں آج کہنا میرا بڑا مشکل ہے، لیکن میرا اب تک کی پھر گفتگو بتا دیں کہ اب تک کی رائے کیا پائی گئی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. پچھلے دنوں تو اسٹیئرنگ کمیٹی نے تحریک کے حوالے سے بات کی تھی، اسپیکر اسمبلی کے خلاف آئے گی، چیئرمین سینٹ کے خلاف آئے گی، پھر وزیر اعظم کے خلاف آئے گی، تو اس پہ ابھی تک غور و خوض کیا ہوا؟ دیکھیں، میرا ذاتی پہلے سے نقطہ نظر یہ رہا ہے، رائے یہ رہی ہے، بڑی اسٹرانگ رائے رہی ہے کہ اگر کرنا ہی ہے، اتنی بڑی ایکسرسائز میں جانا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا جی، اصل جو برائی کی جڑ ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف جانا چاہیے. ہمیں اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا چیئرمین سینٹ یا یہ چیزوں کو الجھانے والی بات ہے. یہ تو پھر ایک قسم کا ڈر ہوا ہے. یہ تو ڈر، اس سے ڈر کا عنصر واضح ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹر لگا لیں، اگر کامیاب رہے تو پھر وزیر اعظم کے خلاف بھی چلے جائیں. نہیں پھر یہ ہر وقت تو نہیں نہ ہوتا کوئی کہ ایک دن یہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے عدم اعتماد کا جو پروسیس ہے وہ اتنا سمپل بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جانا ہے تو پھر پرائم منسٹر کے جانا ہے، اور یہی ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، عدم اعتماد میں جائیں گے تو پرائم منسٹر کے خلاف جائیں گے. یہ نیچے ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں یہ ایسی ڈسکس ہوئی ہوں گی، لیکن فیصلہ اگر ہونا ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہی ہوگا کہ پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد میں جائیں. رانا صاحب، اس پہ کتنی سچائی ہے کہ کچھ یہ بھی رابطے ہو رہے ہیں اور کچھ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر عدم اعتماد پہ بھی جائے تو -1 کے فارمولے پہ عمل کرے اور حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہی رہنے دیں؟ دیکھیں، جو ہماری سوچ ہے وہ سوچ نہیں ہمارا، بلکہ یہ ایک فیصلہ ہمارا، جو ایک پروگرام ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہم صاف شفاف الیکشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو یا سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. تو اس میں قانون اور آئین کی پاسداری اور صاف شفاف الیکشن ایک ہونے چاہیے، اور یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. جو اس وقت بحران ہے یا چیلنجز ہے وہ اسی راستے سے ہی ان کا حل نکل سکتا ہے. رانا صاحب، آخری جواب، ایک سوال چھوٹا سا، جدوجہد کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ کتنے دن کا دھرنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال ہے کہ اگر دھرنے کی نوبت آنی ہے تو پھر دھرنا ہونا چاہیے، پھر اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک معاملات اس نتیجے تک نہیں پہنچ جاتے جس کے لیے ہم یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ. تو حکومت کے خاتمے تک رہنا چاہیے. پھر یعنی آپ کی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر دھرنا ہو تو پھر اس وقت تک ہو جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. نہیں، پھر ایسے تو نہیں ہے نا جی، اتنا ہم آئیں بھی اور پھر چلے جائیں گے جی، آئیں بیٹھے چلے جائیں، پھر اس کلیے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے رہنا چاہیے جب تک حکومت بیٹھے رہنا چاہیے. صحیح.